يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 19ویں اور چوتھے پارے کے 10ویں رکوع کو ترجمے، تفسیر اور گرامر کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ لقد بے شک، سمع اللہ نے سنا، سمع اللہ اللہ نے سنا، قولا اس قول کو، الذین قالوا کہ وہ لوگ بولے، ان اللہ فقیر کہ اللہ فقیر ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ فقیر ہیں، نعوذ باللہ، ونحن اور ہم ہیں، اغنیاء۔ دوستو یہ والی آیت جو ہے یہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، فخاس اس کا نام تھا۔ اس کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ اپنے پیروکاروں کو لیکچر دے رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کہا کہ اے فخاس مسلمان ہو جا، تجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور اللہ ان کو برحق اس کتاب کے ساتھ اس دنیا میں بھیج چکے ہیں۔ تو اس نے کہا تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ تمہارا اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے۔ ہم تو اس سے اس طرح سے التجا نہیں کرتے جس طرح سے وہ ہمارے سامنے التجا کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اس کے منہ کے اوپر زور سے تھپڑ مارا اور وہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو وہ اپنی بات سے پھر گیا، لیکن یہ بہرحال یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان آیات کا جس کے اندر اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے تھے مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سنکتبو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لکھ لیں گے، سا فیوچر کے لیے ہوتا ہے، نا یہاں پر ہم کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے احترام کا صیغہ۔ اکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یہ کتابت سے نکلا ہے۔ اور ہم لکھ لیں گے ما قالو وہ جو کہتے ہیں، وقتلہم اور جو انہوں نے قتل کیا، کن کو؟ الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ بھی لکھ لیں گے اور وہ بھی لکھ لیں گے۔ اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور پھر ہم کہیں گے چکھو اس جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔ ذالک یہی ہے، بما قدمت جو تم نے آگے بھیجا، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لیسا نہیں ہے، لیسا نیگیٹو صیغہ ہوتا ہے، بظلام للعبید عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ذرا سا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ الذین قالوا اور وہ لوگ جو بولے، ان اللہ عہد الینا کہ اللہ نے تو ہم سے عہد لے لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نہ، اللہ کا مطلب کہ نہ، نؤمنا کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول کسی رسول کے اوپر بھی، حتیٰ جب تک کہ یأتینا وہ ہمارے پاس لے آئے، بقربان ایسی قربانی، تاکلوہ النار جس کو آگ کھا جائے، یعنی اوپر سے آگ اترے اور وہ اس کو کھا کے چلی جائے۔ جب تک کہ یہ والی نشانی، یہ معجزہ نہیں لے کر آئے گا کوئی بھی رسول، ہم نے اس کی پیروی کوئی نہیں کرنی۔ قل کہہ دیجئے، قد جاءکم بے شک، قد کا مطلب بے شک، جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول ایسے رسول آئے، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات جن کے پاس واضح نشانی، واضح معجزے تھے، وبالذی اور یہ بھی تھا،
کل تم جس کے بارے میں تم اب بات کر رہے ہو، یعنی ایسے نبی بھی اترے ہیں جنہوں نے یہ معجزہ بھی پیش کیا کہ جب کوئی قربانی کی جاتی تھی تو اوپر سے باقاعدہ آگ اترتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی۔ فَلِمَا، تو پھر کیوں قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو قتل کیا، ہم کا مطلب انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر، کذب کا مطلب جھٹلانا، کا مطلب آپ کو، اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں، فقط کذبا، تو جان لیں بے شک کذبا، یہ جھٹلا چکے، رسول من قبلک، رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، جاؤ، جو ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور واضح صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور کتاب منیر لے کر آئے تھے، یہ ان سب کو جھٹلا چکے، لہٰذا پریشان مت ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تمام جان نے، جتنی بھی جانیں ہیں، جو بھی تخلیق ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمام انسان، حیوانات، چرند پرند، درخت، جن، فرشتے، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو حامل عرش ہیں وہ بھی وفات پا جائیں گے، صرف اللہ واحد رہ جائیں گے، اور پھر حشر برپا ہوگا۔ وَإِنَّمَا، بے شک جب، توفونا، پورا پورا، اجورکم، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جو تم لوگ کام کرتے رہے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ فمن زحزح، اور جو بچا لیا گیا، ذا کے اوپر پیش ہے اس لیے پیسیوائز ہوا، یعنی بچا لیا گیا، ان الناری، کس سے، آگ سے، وادخل الجنت، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی ہے ہی کیا، الا متاع الغرور، ما سوائے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، آزمائش کی جائے گی، فی اموالکم، تمہارے مالوں سے، وانفسکم، اور تمہاری جانوں سے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ ایک سمندر کے اندر ایک انسان اپنی انگلی داخل کرے اور اسے نکال لے، جس کے پیچھے ہم سب اتنے مرے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، سمندر کے اندر آپ انگلی کو داخل کریں اور نکال لیں، یہ ہے اس دنیا کی مثال، اور جو اتنا بڑا سمندر ہے اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور بے شک سننی پڑتی ہیں آپ کو، آپ کو سننی پڑتی ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، آپ سے پہلے، آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، من الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں جو مشرک ہیں، اذن، جو دکھ دینے والی ہیں، کثیراً، بہت زیادہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّ ذَلِكَ، بے شک آپ کے لیے ہے اس میں، من عزم الامور، بڑی ہمت کی بات۔ اس آیت کا شان نزول دوستو اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنو حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر تشریف فرما تھے۔ تو ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی تھی جس میں کچھ مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور اس کے اندر عبداللہ بن ابی سلول، جو کہ ابھی بظاہر مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب آپ سواری سے اس کے پاس سے گزرے تو کچھ گرد اڑی، تو اس نے اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ کے بڑا برا سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو غبار اڑاتا چلا آ رہا ہے۔ اور جب آپ اتر کر اس کے قریب گئے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور چند آیات کی تلاوت کی، تو اس نے آگے سے ناک چڑھا کر کہا کہ سنیے جناب، یہ ساری نصیحتیں آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، جو آپ کے پاس آ جائے اس کو سنایا کریں، یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ آ کے محفلوں کو خراب کرتے پھریں۔
اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں آپ تشریف لایا کریں، اور بات اتنی بڑی کہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک بات پہنچ چکی، لیکن آپ نے ان کے درمیان صلح صفائی کروا کر تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت سعد کے گھر پہنچے تو اس بات کا ذکر کیا جس پہ حضرت سعد نے یہی والی باتیں کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اہم کانہ باتوں کے اوپر درگزر کریں، وہ آپ کو بہت بڑا بدلہ دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، جب اللہ نے لیا میثاق، وعدہ، عہد، الذین، ان لوگوں سے اوتل کتاب، جن کو کتاب دی گئی، لتبیننہ، کہ وہ بیان کیا کریں، وہ بیان کیا کریں، للناس، لوگوں سے، ولا تکتمونہ، اور اس کو مت چھپایا کریں۔ دیکھیں دوستو، یہاں پر یہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کی اہمیت کا یہاں پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ قرآن اگر آپ پڑھتے ہو، اس میں سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو بیان کیا کرو۔ فَنَبَذَهُ، لیکن انہوں نے کیا کیا، ڈال دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس سب معاملوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور وَاشْتَرَوْا، اور انہوں نے خریدا کیا، بِهِ، اس کے ساتھ، ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت کم قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اور بہت برا بیوپار کیا انہوں نے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، مت آپ خیال کریں، تحسبن آپ خیال کریں، لا نہ آپ خیال مت کریں، الذین کہ وہ لوگ، یفرحون جو خوشیاں منا رہے ہیں، بما اتوا، کس کے اوپر، اپنے کرتوتوں کے اوپر، بما اتوا ویحبون، اپنے کرتوتوں پر خوشیاں منا رہے ہیں اور محبت رکھ رہے ہیں ان کاموں کے ساتھ، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، حمد تعریف کرنا، یا کے اوپر پیش پیسو وائز، یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو انہوں نے کام کیا ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازہ، آپ بالکل انہیں خیال مت کرنا، تا آپ، ہم انہیں، آپ بالکل ان کے بارے میں یہ خیال مت کرنا، بمفازہ کہ وہ نجات پا گئے، وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو گئے، من العذاب، کس سے، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ اللہ زور دیتے ہیں کہ انہی کے لیے یہ عذاب ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں یہ آیات جو ہیں وہ منافقوں کے بارے میں اتری ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو جہاد کے اندر شامل ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر مسلمانوں کو وہاں پر کامیابی مل جاتی تھی تو یہ کہتے تھے، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور تعریفیں شروع کر دیتے تھے، ہم ان کے ساتھی ہیں، یعنی ان کی بھی تعریف کی جائے، اور اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچتا تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں کی اور دنیا کی بادشاہی، ملکیت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہیں تمام چیزوں کے اوپر قادر۔ دوستو، انتہائی خوبصورت جاننے والی آیات، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي